السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم۔ معزز سامعین اکرام، ذخیرہ احادیث میں ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کی پیدائش سے فراغت کے بعد قرابت داری اور رشتہ داری کھڑی ہوئی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اللہ رب العزت کے عرش کو پکڑ کر کے اللہ کو پکارنے لگی اور اس نے کہا کہ اے اللہ، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر میں اس بات سے پناہ چاہتی ہوں کہ میرے حقوق کو پامال کیا جائے۔ یعنی دنیا کے اندر لوگ رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کریں گے، میں اس سے پناہ چاہتی ہوں، اے اللہ مجھے پناہ دے دیجیے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جواب میں کہا کہ اے رشتہ داری، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ میں لوگوں کے درمیان میں یہ اعلان کر دوں کہ جو آدمی رشتہ داری کو جوڑتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو میں بھی اس کے حقوق کو ادا کروں گا، اور جو آدمی رشتہ داری کو توڑتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اس کے حقوق کو ادا نہیں کروں گا، اس کو سزا کے اندر مبتلا کروں گا۔ رشتہ داری نے کہا کہ میں اس پر راضی ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جو آدمی رشتہ داری اور قرابت داری کو جوڑے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اپنے سے جوڑے رکھتے ہیں، اس کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اور جو آدمی رشتہ داری کو توڑتا ہے، قطع تعلق ہی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس آدمی کو اپنی رحمت سے توڑ دیتے ہیں اور اس کو سزاؤں عذابوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، مصیبتوں پریشانیوں کے اندر اس کو گھیر دیتے ہیں۔ اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو تم قرآن کریم کی وہ آیت بھی پڑھ کر دیکھ لو جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ وہ ہیں جو زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داری کو توڑتے ہیں، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ہے، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ،
جس کے نتیجے میں وہ لوگ بہرے اور اندھے ہو گئے۔ در حقیقت یہ حدیث قرآن کریم کی ان تمام آیات کی تفسیر ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا اور ان کے ساتھ ان کے حقوق کو صحیح طریقے پر ادا کرنے کی تعلیم فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک اور آیت وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام کا وسیلہ دے کر تم حقوق کو مانگتے ہو، اور دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے سے ڈرو۔ یعنی جب بندہ اپنے حقوق کو طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ دیتا ہے کہ تم اللہ کے واسطے میرے حقوق کو ادا کرو، مجھے ٹھیک ٹھیک میرا حق دے دو۔ اسی طریقے سے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بھی آدمی کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر ان کے حقوق میں کوتاہی کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سزاؤں کے اندر مبتلا کر دے، مجھے عذاب کے اندر میری گرفت نہ کر لے۔ اس سے آدمی کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق احادیث اور قرآن شریف کے اندر کئی جگہ پر پوری تفصیلات کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں۔ شریعت یہ اصل میں حقوق کی ادائیگی ہی کا نام ہے۔ شریعت کے اندر دو طرح کے حقوق ہیں، ایک اللہ کے حقوق اور ایک ہے اللہ کے بندوں کے حقوق، اور آدمی کے اوپر دونوں حقوق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جو بندوں کے حقوق ہے، پھر بعض لوگوں کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں، بعض کے کم ہوتے ہیں، الغرض مختلف لوگوں کے حقوق مختلف قسم کے ہیں، اور ان تمام حقوق کو ادا کرنا ضروری ہے، جیسے کہ والدین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ہم سے ملنے والوں کے حقوق۔ اسی طریقے سے جتنے بھی حقوق ہیں، اگر ان حقوق میں سے کسی بھی ایک حق کے اندر کوتاہی ہو گئی، حق تلفی ہو گئی، تو پھر وہ آدمی شریعت پر مکمل عمل کرنے والا نہیں ہے، اس کا دین ناقص ہے۔ اللہ رب العزت کے حقوق تو ادا کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے، اللہ کے حقوق تو برابر ادا کر رہا ہے، لیکن اللہ کے بندوں کے حقوق کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو پھر اس کا دین کامل نہیں ہو سکتا، اس کا دین ادھورا رہ جائے گا۔ اسی لیے خوب اہتمام کے ساتھ رشتہ داروں کے ایک ایک حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ تمام انسانیت، تمام بنی آدم یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، اس لیے کہ سارے کے سارے یہ اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اب مختلف قبائل کے اندر اولاد کے بڑھ جانے کی وجہ سے مختلف خاندان بن گئے، مختلف قبیلے بن گئے۔ اب وہ مختلف خاندان اور قبیلے مختلف علاقوں کے اندر جا کر کے آباد ہو گئے، رشتہ داریاں دور کی ہو گئیں، جس کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کو رشتہ دار نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار اور قرابت دار ہیں۔ اب بعض رشتہ دار قریبی ہیں، بعض رشتہ دار دور کے ہیں، لیکن جو قریبی رشتہ دار ہے، جن کو عرف کے اندر رشتہ دار سمجھا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کے حقوق مقرر فرما دیے ہیں کہ آدمی کو ان کے یہ حقوق ادا کرنا ہے، جیسے بھائی بہن، ماں باپ، شوہر، بیوی، اور اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، ان تمام کے حقوق کو متعین کر دیا ہے۔ اور ان حقوق کے متعین کرنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جب آدمی پورے اہتمام کے ساتھ صحیح طریقے پر اگر حقوق کو ادا کرتا رہے گا تو اس کی زندگی کے اندر چین، سکون، امن و امان قائم رہے گا، زندگی پرسکون اور پرامن رہے گی۔ اس لیے کہ یہ لڑائی جھگڑے، یہ فتنہ فساد، یہ مقدمہ بازیاں، یہ کورٹ کچہری کے چکر، یہ پولیس اسٹیشنوں کے اندر FIR اور مختلف کیسوں کا درج کرانا، یہ سارے کے سارے فسادات حقوق کی حق تلفی کے اندر ہی
اس کے نتیجے کے اندر ہی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر ایک کے حقوق متعین کر کے بتلا دیے کہ اگر ان حقوق کو صحیح طریقے پر ادا کیا جاتا رہے گا تو زندگی پرسکون گزرتی رہے گی۔ خاندان یہ معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر آدمی خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے آپس کے اندر تعلقات اچھے ہوں تو سارا معاشرہ درست رہتا ہے، اور اگر خاندان ہی کے لوگوں کے اندر محبتیں نہیں ہیں، آپس میں تعلقات درست نہیں ہیں، ایک دوسرے کی بنتی نہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے لیے راضی نہیں، سامنا ہو جائے تو سلام کرنے کے لیے راضی نہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں معاشرے کو خراب کر دینے والی ہے، خاندان کو تباہ و برباد کر دینے والی چیزیں ہیں۔ جب معاشرہ خراب ہوتا ہے اس کے سارے اثرات پورے علاقوں پر پڑیں گے، اس کی وجہ سے پوری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے جو حقوق بتلائے ہیں، جس کی تعلیم فرمائی ہے اور جن کا حکم دیا ہے، ان کو خوب اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ جب ہم اچھا سلوک کریں گے، ہر مذہب والا ہو اور اسی طریقے سے ہر اخلاقی تنظیم اس بات کا درس دیتی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ان کے پورے حقوق ادا کرنے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں جو اصول بیان کر دیا ہے، اس اصول کے سامنے یعنی سارے مذاہب اور دیگر تنظیمیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ ایسا اصول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، دیگر مذاہب اور اخلاقی تنظیموں کے سامنے وہ اصول بالکل ممتاز اور الگ ہیں، اور اگر کسی کے دل کے اندر وہ بات بیٹھ جائے، آدمی اس اصول پر عمل کرنا شروع کر دے، اس کی زندگی کے اندر کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئی۔ اور وہ اصول یہ ہے کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کروں گا، میں اس رشتہ دار کو خوش کرنے سے زیادہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ حسن سلوک کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ حسن سلوک کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اس کی خوشنودی مجھے اس کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اب جب یہ نیت کے ساتھ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے گا تو اس کے نتیجے کے اندر اس کا لازمی نتیجہ اس کے سامنے یہ آئے گا کہ اس کو رشتہ داروں کے ساتھ بدلے کی امید بھی ختم ہو جائے گی کہ میں جو حسن سلوک کروں گا تو مجھے رشتہ دار بدلے میں کوئی چیز دیں گے، یہ امید بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنا کام محض اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، چاہے رشتہ دار کوئی چیز دے یا نہ دے۔ اب جب آدمی حسن سلوک کرتا رہے، پھر اس حسن سلوک کے نتیجے میں اگر رشتہ دار خوش ہو جائیں، اس کا شکریہ ادا کرے، اس کے بدلے میں اس کو کوئی چیز دے دے تو وہ ایک اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، اور اگر کوئی چیز نہ دی جائے اور اس کا شکریہ بھی نہ ادا کیا جائے تب بھی وہ اس کام کو جاری رکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ میں یہ کام تو اللہ کے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور میرے اس طرح کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہے ہیں، اب چاہے رشتہ دار دیتے ہو یا نہ دیتے ہو اس سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ الغرض جب آدمی کی نیت یہ ہوگی تو وہ اپنے حسن سلوک کو، حقوق کی ادائیگی کو برابر جاری رکھے گا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن سارے فتنے فساد کی جڑ اسی وقت شروع ہوتی ہے جب ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اس کے حقوق کو مکمل ادا کرتے ہیں، تو اب انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ آدمی میرا شکریہ ادا کرے گا اور وہ بدلے میں مجھے کوئی چیز دے گا، یا کم سے کم خاندان والوں میں میرے حسن سلوک کا چرچا کرے گا اور میرے گن گائے گا۔ لیکن جب اس کی امید کے مطابق نتیجہ نہیں نکلتا، وہ شکریہ ادا نہیں کیا، بدلہ نہیں دیا، خاندان والوں میں اس نے اس کا واہ واہ نہیں کرائی، اس کے نتیجے میں اس کے دل میں برائی آ جاتی ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا تھا، نہ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور نہ ہی کوئی بدلے میں کوئی چیز دی اور نہ ہی اس نے خاندان میں میری کوئی تذکرہ کیا۔
اس طریقے سے اس آدمی کے سلسلے میں اس کے دل کے اندر برائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگے زندگی میں جب کبھی بھی اس آدمی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا موقع آئے گا تو وہ یہ سوچ کر کے رک جائے گا کہ میں نے اس سے پہلے بھی اس کے ساتھ اچھائی کی تھی، لیکن مجھے نتیجے میں کیا ملا؟ اس کی زبان سے تو شکریہ کے الفاظ تک نہیں نکلے، بدلے میں کوئی چیز نہیں دیتا، الغرض اس کے نتیجے میں دل کے اندر برائی پیدا ہو گئی۔ آئندہ کے لیے حسن سلوک کے دروازوں کو اس نے اپنے اوپر بند کر لیا، اور پیچھے جو اس نے نیکی کی تھی حسن سلوک کی، وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، بلکہ اپنے شکریہ کو حاصل کرنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، اور اسی طریقے سے اپنی واہ واہ کرانے کے لیے تھی۔ اس کے نتیجے میں جب کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا تو اس کا بھی ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس نے خود اپنے ہاتھوں ہی سے اپنے نیک اعمال کے ثواب کو ضائع کر لیا تھا۔ اسی لیے خاص طور سے حقوق کی ادائیگی کے وقت میں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ میں یہ کام ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، رشتہ داروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے کا معاملہ کرے، یعنی سامنے والا اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو یہ بھی اچھائی کرے بدلے کے اندر، اور سامنے والا جتنی مقدار میں اچھائی کرا یہ آدمی بھی اتنی ہی مقدار کے اندر اچھائی کرتا ہے، تو یہ آدمی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، اس کو صلہ رحمی نہیں کہا جائے گا، اس آدمی کو صلہ رحمی کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے سامنے والا برائی کرے اور اس کا برا چاہے، اس کے ساتھ رشتہ توڑنے کی کوشش کرے، تب بھی یہ آدمی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا رہے، اس کے ساتھ کسی طریقے سے رشتہ داری کو جوڑ کر رکھنے کی، قرابت داری کو جوڑ کر رکھنے کی کوشش کرتا رہے۔ حقیقت میں یہ آدمی ہے جو صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثل عرب کے اندر مشہور ہے، الاقارب کالعقارب، جس کا مطلب ہے کہ رشتہ دار بچو ہوتے ہیں۔ یہ مثل اس وقت مشہور ہوئی جب کہ آدمی کسی کے ساتھ حسن سلوک کر لیا، اب امید لگائے بیٹھا ہے کہ بدلے میں مجھے کوئی چیز مل جائے گی، لیکن بدلے میں نہ شکریہ ملا نہ بدلہ ملا۔ اس کے نتیجے میں یہ سمجھ بیٹھا اپنے دل کے اندر کہ یہ رشتہ دار تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی شکریہ وکریہ ادا نہیں کرتے، بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ہمیشہ ڈنک مارنے کے لیے رہتے ہیں، جتنا بھی اچھا حسن سلوک کر لیا جائے اور ان کے ساتھ جتنا اچھا معاملہ کر لیا جائے کبھی شکریہ کے الفاظ نہیں کرتے، ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ اس کے نتیجے میں یہ اس کے دل کے اندر آ گیا کہ یہ رشتہ دار ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، یہ برے ہیں۔ حالانکہ اگر اس کے عمل کرنے میں یہ نیت ہوتی کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو اپنے رشتہ داروں کی برائی کبھی اس کے دل کے اندر نہیں آتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے، جو آدمی سامنے والا رشتہ داری توڑنے کے باوجود بھی حسن سلوک کرتا ہے، یہی آدمی حقیقت کے اندر صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملہ تھا ہم بارہا سنتے رہتے ہیں۔ آپ کے قریبی رشتہ دار جیسے کہ چچا اور ان کے بیٹے، وہ لوگ بھی آپ کے اگرچہ کے قریبی رشتہ داروں میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کو تکلیف پہنچانے میں وہ لوگ ہر طرح کی کوشش کر دیا کرتے تھے، کوئی راستہ نہیں چھوڑتے تھے، آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر جب بدلہ لینے کا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، آپ نے سب کو معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان کر دیا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ جو آدمی حرم کے اندر آ جائے وہ بھی مامون ہے، اس کو کوئی آدمی ہاتھ نہیں لگائے گا، جو آدمی ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے وہ آدمی بھی مامون ہے، اس کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اور جب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ احسانات اپنے رشتہ داروں کے اوپر کیے، اس وقت میں اللہ کے نبی کی یہ نیت نہیں تھی کہ اس احسان کے بدلے میں یہ رشتہ دار مجھے کوئی چیز دے دیں گے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اس کی رضامندی کے لیے تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی تجربے کی بات لکھی ہے اور بہت فائدے کی بات بتلائی ہے کہ آدمی
زندگی کے اندر چین سکون چاہتا ہے، پرسکون زندگی اگر آدمی چاہتا ہے تو دوسرے یعنی ساری مخلوق سے اس کو امیدوں کو ختم کر دینا چاہیے کہ مجھے فلاں شخص کام آئے گا، یا میرے کام کے اندر ساتھ دے گا، یا میرے ساتھ کوئی اچھائی کرے گا، میرے دکھ درد کے اندر شریک ہوگا، میری فلانی مدد کر دے گا۔ اس طرح کی کوئی امید کسی بھی مخلوق سے نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ساری کی ساری امیدیں اللہ رب العزت سے ہونی چاہیے۔ جب آدمی کی امید اللہ رب العزت سے ہوگی، اس کے بعد اگر کوئی نعمت اس کو مل جاتی ہے، بندوں کی طرف سے کوئی چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کے اوپر اس کو بڑی خوشی ہوگی، اس لیے کہ جو چیز کی امید نہیں تھی وہ چیز مل گئی تو بڑی خوشی ہو جاتی ہے۔ اور اگر لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو لوگوں کی طرف سے تو اچھائی کی امید نہیں تھی، ظاہر ہے کہ تکلیف ہی کی امید تھی۔ اب اگر تکلیف بھی ہو جاتی ہے تو امید کے مطابق ہونے کی وجہ سے زیادہ صدمہ اور تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اسی لیے ساری کی ساری امیدیں اللہ رب العزت سے وابستہ رکھنی چاہیے، مخلوق سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ خود آپس میں محتاج ہے، یہ ساری مخلوق ہر ایک اللہ کی محتاج ہے، تو یہ مخلوق ہم کو کیا دے سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو آدمی تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برائی کرے، تمہارا برا چاہتا ہو، تم اس کا اچھا چاہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہے، لیکن افسوس آج غیر مسلمانوں کے سامنے ہم نے یہ تعلیمات پیش نہیں کی۔ آپ غور کیجئے اسلام کی کیسی کیسی تعلیمات ہے، ایک ایک کے حقوق کو تاکید کے ساتھ حکم فرما کر کے دلوایا جا رہا ہے، ایک ایک کا حکم، ایک ایک کا حقوق، ایک ایک کا حق، تمام کے حقوق کو ایک ایک کر کے بیان کیا گیا تاکہ ساروں کے حقوق کو ادا کیا جا سکے اور پورے معاشرے کے اندر امن و امان قائم رہے۔ یہ سارے تعلیمات اور یہ ساری حسن سلوک کی تعلیمات ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے سامنے نہیں ہیں، ان کو بتلانے والا نہیں ہے، بلکہ ان کے سامنے تو وہی تھوڑی بہت باتیں ہیں جو آج کل غلط سلط لوگ بتلا دیتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف جہاد ہے، اسلام کے اندر صرف مار توڑ ہے، ان کے نبی تلوار کے ذریعے سے مذہب کو پھیلانے والے تھے۔ اس طرح کی تھوڑی بہت باتیں ہیں جو غیر مسلمانوں کے سامنے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر اسلام سے اور مسلمانوں سے نفرت ہے۔ اگر یہ ساری محبت بھری تعلیمات ہم ان کے سامنے پیش کریں گے تو پھر وہ بھی اسلام کی طرف آئیں گے۔ الغرض خلاصے کے طور پر رشتہ داروں کے ساتھ ہر طرح کا یعنی جو حقوق ان کے وابستہ ہیں ہم سے، ان کو جان کر کے صحیح طریقے پر کامل حقوق ادا کرنا چاہیے، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس سے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے کوئی شکریہ کی امید، ان سے کوئی بدلے کی امید وابستہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو رشتہ داروں کے اور جتنے بھی حقوق ہم سے وابستہ ہیں سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔